اسلامی تاریخ کی ایک ایسی لڑائی جس میں کفار کے بڑے لشکر سے بچنے کے لیے مدینے کے چاروں طرف خندق یعنی گڈھے کھودے گئے اور کفار مکہ کی فوج اس خندق کو پار نہ کر سکی۔ ایک طرف جہاں مکے کے کفار مسلمانوں سے سخت دشمن تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کیسے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اسی کوشش میں وہ بہت سے یہودی قبائل اور مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرتے تھے۔ چنانچہ بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے کفار کے ساتھ ہو گئے۔ تقریباً 10 یا 24 ہزار کا لشکر تیار ہوا، جس میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے شامل تھے۔ مدینے کی طرف روانہ ہوئے اور اس فوج کے کمان ابو سفیان کے ہاتھوں میں تھا۔ جب کفار کے بڑے لشکر کے آنے کے اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا۔ یہ رائے قرار پائی کہ مدینے میں رہ کر ہی لڑائی کی جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حملے اور فوج سے محفوظ رہنے کے لیے چاروں طرف سے خندق کھودی جائے، کیونکہ عرب کے لوگ خندق کو پار کرنے کی ترکیب سے ناواقف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تجویز کو پسند کیا۔ مشورے کے بعد خندق کھودنے کا کام شروع کیا گیا۔ خندق 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری کھودی گئی۔ چاروں طرف سے اتنا کھودنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ایک حصے کو کھودنے کے لیے 10 آدمیوں کی جماعت تھی۔ خندق کو کھودنے میں ایک جگہ سخت پتھر آ گیا۔ سب نے توڑنے کی کوشش کی اور ناکام ہوئے، تو نبی کریم کو اس کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ خندق کھودنے میں مصروف تھے۔ وہاں سے آپ اسی بڑے چٹان کے پاس پہنچے اور کدال سے آپ نے اس چٹان پر وار کیا۔ چنانچہ اس چٹان پر سیگاہ پڑ گیا اور ساتھ ہی روشنی نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا، مجھ کو ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اس چٹان پر وار کیا تو وہ پوری طرح پھٹ گئی۔ دوسری بار بھی روشنی نکلی اور آپ نے پھر سے اللہ اکبر کی آواز بلند کی اور فرمایا، مجھ کو ملک فارس کی کنجیاں دی گئی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونے کی بشارت دی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی وجہ سے شکایت کی اور کرتا اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر پتھر بندھے تھے تاکہ فاقہ کی وجہ سے کمر جھک نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کفار کا لشکر جب خندق کے سامنے آیا تو چاروں طرف گڈھے دیکھ کر بہت حیران رہ گئے، کیونکہ اس سے پہلے عربوں نے اس قسم کی خندق نہ دیکھی تھی۔ ہر طرف سے خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے۔ تقریباً 1 ماہ تک کفار وہیں رہ کر خندق پار ہونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن کبھی کامیابی نہیں ملی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی بہادری سے ڈٹے رہے اور کفار کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخر جنگ کے 27ویں دن ایک زور کی ہوا چلی اور کفار کے خیموں کو اڑانے لگے، شمع بجھنے لگی، گویا تمام لشکر اسی آندھی سے قاف آ گئے اور واپس بھاگ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر ملی تو کفار بھاگ گئے اور میدان خالی ہو چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آ گئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو